الحمدللہ الحمدللہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی مظہر جمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ معزز و محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم ناظرین کرام، آج سے ہم ایک سلسلہ سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں ہم قرآن کریم کی صورتوں کی ترتیب، قرآن کریم کی صورتوں کی فضیلت، قرآن کریم کی صورتوں کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے ان پہ عظمت اور مختلف چیزیں جو قرآن کریم سے عقائد جو ہیں وہ ان کو بیان کریں گے۔ مختصر اس ویڈیو میں آج کی میں ہم قرآن کریم کو، لفظ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، اس کی پہلی صورت سورہ فاتحہ جو ہے ترتیب کے اعتبار سے اس کا ایک نام عرض کریں گے آپ کی بارگاہ میں، اور پھر یہ صورت فاتحہ مکی ہے یا مدنی، اس کے حوالے سے، اس صورت فاتحہ کے حوالے سے چند ایک چیزیں عظمت کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کریں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، ہمیں سب کو اس پہ سن سنا کے عمل اور اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے، لفظ قرآن دو چیزوں سے مشتق ہے۔ ایک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لفظ قرآن قرآن سے بنا ہے، اور دوسرا بیان کیا جاتا ہے قراءۃ سے بنا ہے۔ اگر یہ لفظ قرآن قرآن سے بنا ہو تو اس کا معنی ہے جمع کرنا، ٹھیک ہے؟ چونکہ اس قرآن مجید میں تمام اولین و آخرین کے علوم کو جمع کیا گیا ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس پہ ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، فرمایا کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل فرمایا، یہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اور یہ لفظ اگر یہ قرآن پاک اگر لفظ قراءۃ سے مشتق ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ پڑھا ہوا۔ قرآن کریم کو قرآن اس لیے پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جناب جبریل امین علیہ السلام جب حضور کی بارگاہ میں اقدس میں یہ قرآن پاک لے کر حاضر ہوتے تو نبی کریم علیہ السلام کے سامنے قرآن پاک پڑھتے تو نبی کریم سنتے، اللہ تعالیٰ ان پڑھے ہوئے الفاظ کو نبی کریم کے مقدس سینے میں محفوظ فرما دیتا تھا، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے دوسری چیز کہ اس سورہ فاتحہ کا اگرچہ اور بھی کئی نام ہیں جو ہم آگے بیان کریں گے، ان میں سے ایک نام یہ ہے کہ اس قرآن پاک کا ایک نام ہے سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ الاساس۔ اساس بنیاد کو کہتے ہیں، مطلب یہ کہ یہ سورت مبارکہ پورے قرآن کریم کی بنیاد ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت سب سے پہلے نمبر پر نازل ہوئی۔ قرآن کریم میں اگر کوئی سورت مکمل طور پر سب سے پہلے نازل ہوئی تو وہ یہی سورہ فاتحہ ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے گا کہ کچھ صورتیں مکی ہوتی ہیں اور کچھ مدنی ہوتی ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ وہ صورت ہے، مکی وہ صورتیں ہیں جو مکہ شریف میں نازل ہوئی جو ہجرت مدینہ سے پہلے، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، ان کو مدنی یا مدنیہ صورتیں کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے شرف اور بزرگی کی وجہ سے اسے 2 مرتبہ نازل فرمایا، ایک مرتبہ مکہ شریف میں، دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ اللہ اکبر۔ اس سورہ فاتحہ کی جو پہلا نام ہم نے عرض کیا آپ کی بارگاہ میں کہ سورۃ الاساس، یہ اس کا نام اس لیے ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انزل اللہ عز وجل 104 کتب من السماء، اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں نازل فرمائی، ان 100 علومها 4 منها، اللہ تعالیٰ نے ان 104 کتابوں کے علوم صرف 4 کتابوں یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں رکھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ثم اودع علوم التورات والانجیل والزبور والفرقان، فرمایا کہ پھر تورات، زبور، انجیل اور علوم فرقان میں جتنے تورات، زبور اور انجیل کے علوم تھے اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے قرآن مجید میں رکھ دیے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی علوم کی مفصل صورتوں میں رکھ دیے، پھر مفصل صورتوں کے علوم فاتحۃ الکتاب میں رکھ دیے۔ جس نے سورہ فاتحہ سیکھ لی گویا اس نے تمام کتب کی تفسیر سیکھ لی۔ اللہ اکبر، یہ ایک عظمت کی بات ہو گئی۔ آئیے 2 فرمان مقدس حضور علیہ السلام کے اس سورہ فاتحہ کی عظمت پہ اگرچہ بے شمار موجود ہیں۔ نمبر 1 جامع الترمذی سے پڑھ رہا ہوں، کتاب فضائل القرآن ہے، باب ما جاء فی فضل فاتحۃ الکتاب،
اور مسند ابی یعلا میں یہ روایت موجود ہے، دیگر کئی کتب میں بھی ہوگی۔ حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا اللہ نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور قرآن مجید میں، یعنی کہ سورہ قرآن مجید کے علاوہ کسی بھی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ نازل نہیں فرمائی۔ کیوں کہ اللہ نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے میری امت کے لیے سورہ فاتحہ نازل فرمائی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا دوسرا فرمان علی شان کمال ہے، جس کو مستدرک للحاکم امام حاکم نیشابوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نقل فرمایا کتاب فضائل القرآن میں، اخبار فی فضل القرآن میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہے، حضور علیہ السلام نے اس کو ارشاد فرمایا، الا اخبرک بافضل القرآن، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ افضل القرآن کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب کوئی چیز فضیلت والی ہوتی تو اس کو نہ سنتے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو کہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ افضل القرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، اسی کے ساتھ ہی ایک اور بڑی ہی دلچسپ روایت آپ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا یہ روایت عرض کر کے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی یہ روایت مروی، اور اسی کو امام سہیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ امام حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو مروی روایت ہے، یہ روایت پڑھنی ہو تو تفسیر در منصور میں پڑھی جا سکتی امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور پھر امام سہیلی کی جو روایت ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ یہ روایت روض الانف میں امام سہیلی نے اس کو نقل فرمایا ہے، اور بڑی دلچسپ روایت ہے، اور امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام سہیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الفاظ ان کے مختلف ہیں، مفہوم ایک ہی ہے کہ حضرت امام مجاہد اور امام سہیلی فرماتے ہیں کہ شیطان 4 مرتبہ رویا ہے، زندگی میں شیطان 4 مرتبہ رویا۔ اللہ اکبر، قابل توجہ چیز ہے۔ شیطان کتنی مرتبہ رویا جی؟ 4 مرتبہ۔ کون کون سے مقامات پہ؟ فرمایا کہ نمبر 1 حین لعن، جب وہ ملعون ہوا، جب اس پہ لعنت الہیہ برسی تب وہ رویا، چیخو پکار اس نے کی۔ دوسرے نمبر پہ فرماتے ہیں کہ ورن حین، وہ تب رویا جب اس کو زمین کی طرف جو ہے نا وہ اتارا گیا۔ نمبر 3 فرمایا کہ تب رویا حین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جب حضور علیہ السلام کا میلاد ہوا تب یہ رویا۔ اور نمبر 4 فرمایا کہ حین انزلت فاتحۃ الکتاب، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تب یہ رویا۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے حوالے سے یہ گزارش یہ ضروری ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کو جو بندہ روٹین سے پڑھنے کی عادت بنا لے، اور بالخصوص حضرت سیدنا محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نقل فرمایا ہے، آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے نقل فرمایا، دیگر کئی محدثین نے بھی اس کو بیان کیا کہ جو بندہ روزانہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی مریض پہ دم کرتا ہے یا اس کو پانی پہ پھونک مار کے پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی برکت سے اس مریض کی تمام بیماریاں دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی عظمت کا صدقہ ہم پہ اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین الکریم وما علیہ الا البلاغ۔